معزز و مکرم حاضران مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ببرکتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ حضرات محترم، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل جل کر ہم سب کے آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھے بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آپ تمام حضرات سے میری گزارش ہے کہ پہلے آگے کے صفوں کو درست فرما لیں، آگے جہاں جہاں جگہ خالی ہو آپ لوگ آگے یہاں آگے کے صفوں کو درست کر لیں، اور جہاں بھی درمیان میں جگہ خالی ہو آپ لوگ جو ہے جگہ کو پور کر لیں، جتنا آگے آئیں گے اتنا آپ جو ثواب سے مستحق ہوں گے۔ حضرات محترم، میں نے قرآن پاک فرقان حمید کی ایک مشہور آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور تم دوڑو رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی وسعت یعنی چوڑائی زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کو تیار کی گئی ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ تم دوڑو، سارعو، اس کا جو معنی ہے دوڑنے کے معنی میں آتا ہے، سرعت کرو، جلدی کرو، بھاگو، اس معنی میں اس لفظ کا استعمال ہو رہا ہے۔ وَسَارِعُوا یعنی تم جلدی کرو، دوڑو، بھاگو، کدھر؟ رب کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی اونچائی یعنی جس کی وسعت زمین اور آسمان کے برابر ہے، اور اس کو تیار یعنی جنت کو تیار کس کے لیے کی گئی ہے؟ پرہیزگاروں کے لیے، یعنی متقیوں کے لیے۔ اور متقی کون ہے؟ متقی وہ ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا، خشیت الہی میں احکام شرعیہ اور فرعیہ پر کما حق عمل کیا، انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ اور متقیوں کے لیے ہی جنت کو تیار کیا گیا ہے، ہمارے اور آپ کے لیے نہیں کہ ہفتے میں صرف 2 رکعت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد میں آتے ہیں، اس کے باوجود بھی ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے، ہمارے اسلامی نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ہفتے میں 1 مرتبہ جمعہ میں
جمعہ میں مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو اس کے باوجود بھی 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارے اسلامی نوجوان 2 رکعت نماز پڑھ کر بھاگتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ کوئی پولیس والا ان کو دوڑا رہا ہے۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالی جو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اے میرے بندو تم دوڑو، تم کوشش کرو اس جنت کے لیے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں نکل رہا ہے کہ آپ ہفتے میں 1 مرتبہ مسجد میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئیے آپ کو جنت ملے گی، ایسا نہیں، بلکہ جنت انہیں ملے گی، جنت ان کے لیے تیار کیا گیا ہے جو جمعہ کی بھی نماز پڑھتے ہو، ساتھ ساتھ 5 وقتہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جھوٹ سے بچتے رہتے ہو، حرام مالوں سے بچتے رہتے ہو، حلال کمائی کرتے ہو، ماں باپ کی عزت کا خیال کرتا ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سے بڑوں کی عزت کا خیال، حاسدین کی حسد، ظلم و دغا، دھوکہ بازی، غیبت، زنا، شراب خوری، ان تمام گناہوں سے بچتا رہو، تو وہ کون ہے؟ متقی انسان ہے، اور انہی متقی انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ انہی متقی انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اتنی وسعت، یعنی زمین اور آسمان کی اونچائی کے برابر جنت کو تیار کیا گیا ہے۔ تو حضرات محترم، آپ اگر جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو جمعہ کی نماز بھی پڑھیے، ساتھ ہی ساتھ 5 وقتہ نماز جو ہمارے اوپر فرض ہے اس نماز کو بھی آپ ادا کیجئے۔ اگر آپ کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، دکان میں ہے، کارخانے میں ہے، زیادہ پیسے والے ہیں، کروڑوں کے جائیداد ہے، آپ مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں، آپ مسجد تک آئیں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، تو شریعت نے یہ بھی اجازت دی ہے کہ آپ جہاں رہو وہیں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ اپنے دکانوں میں نماز پڑھیے، اپنے کارخانوں میں نماز پڑھیے، لیکن نماز ضرور پڑھیے۔ جس طریقے سے آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے دکانوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، مکانوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، کارخانوں کو چھوڑ کر آتے ہیں، اس طریقے سے اگر آپ 5 وقتہ نماز میں نہیں آ سکتے تو اپنے اپنے دکانوں میں ضرور نماز پڑھنے کا اہتمام کریں۔ 5 وقتہ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس طریقے سے جمعہ فرض ہے اسی طریقے سے 5 وقتہ نماز بھی ہم سبوں پر فرض ہے، اور اس کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور جمعہ کی نماز بھی آپ لوگ پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو 2 رکعت نماز پڑھ کر بھاگ جاتے ہیں۔ حضرات محترم، جمعہ کی جو نماز ہے، جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں فرض نماز سے پہلے 4 رکعت، وہ بھی کیا سنت مؤکدہ ہے، قبل الجمعہ، بعد الجمعہ 4 رکعت، وہ بھی ہمارے اوپر سنت مؤکدہ ہے، وہ بھی پڑھنا ضروری ہے۔ بعد وہ 2 رکعت، اس کے مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کے تعلق سے جو ہے اختلاف ہے، لیکن اس کو بھی پڑھنا چاہیے۔ تو فرض سے پہلے 4 رکعت نماز پڑھیے، فرض نماز کے بعد 6 رکعت نماز پڑھیے، اس کے بعد آپ یہاں سے تشریف لے جائیے۔ لیکن ہمارا حال کیا ہو گیا ہے کہ جیسے ہی امام صاحب کی دعا ختم ہوتی ہے فوراً سب نکل جاتے ہیں۔ حضرات محترم، ایسا مت کیجیے، جمعہ کی نماز بھی پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کم سے کم جمعہ کی نماز جو آپ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جمعہ کی نماز صرف 2 رکعت کو جمعہ کی نماز نہیں کہا گیا ہے، 2 رکعت کو جمعہ کی نماز نہیں کہا گیا ہے، بلکہ جتنی رکعت نماز ہے ان تمام رکعتوں کو جمعہ کی نماز کہا گیا ہے۔ تو آپ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں تو کم سے کم جمعہ کے تمام رکعتوں کو، تمام نمازوں کو ادا کر کے جائیں۔ حضرات محترم، آج ہمارا اور آپ کا حال دیکھیے، جب ہماری قوم رات میں روتی تھی، رب کی بارگاہ میں
سجدہ ریز ہو کر گر گراتی تھی تو اس وقت ہماری قوم کامیاب تھی. آج ہماری قوم جو ہے در بدر کے ٹھوکریں کھا رہی ہے. آج ہماری قوم کی کوئی شناخت نہیں ہے, کوئی پہچان نہیں ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ اللہ سے دوری ہے. سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے دوری ہے. اگر ہم اور آپ اپنا رشتہ زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ لیں گے تو ابھی بھی ہماری قوم کی ایک الگ پہچان ہوتی ہوئی نظر آئے گی. لیکن آج ہم اور آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے جو رشتہ زندگی ہے اس کو چھوڑے رکھے ہیں اور مال و دولت کے ساتھ اپنے رشتہ زندگی کو جوڑ لیے ہیں, جس کی وجہ سے آج ہماری کسی بھی چیز میں کوئی شناخت اور کوئی پہچان نہیں بچا. حضرات محترم, آئیے میں آپ کو ایک تاریخی واقعات سناتا ہوں. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی فجر کی نماز کی اذان ہوتی ہے تو نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی کی طرف نکلتے ہیں. مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا گھر ملا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے. کھٹکھٹانے کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دل میں سوچا کہ ابھی تو فجر کا وقت ہے, لوگ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی تشریف لے جا رہے ہیں, آخر میرے دروازے کو کس نے کھٹکھٹایا؟ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے دروازے کو کھولا تو باہر سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھی. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا, اے میرے بھائی صدیق اکبر, میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی جا رہا ہوں, لیکن اے میرے بھائی صدیق اکبر, آج میں ناشتہ آپ کے دسترخوان پر کروں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, زہے نصیب, میرے لیے نصیب کی بات ہے کہ میرے دسترخوان پر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھیں گے, یہ میرے لیے زہے نصیب ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا, اے میرے بھائی صدیق, ناشتے کے دسترخوان پر جو ہوگا وہ تو ہوگا, لیکن میرے بھائی صدیق میں کباب ضرور کھاؤں گا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا, اے میرے بھائی عمر, میرے گھر پر ناشتے میں جتنا کچھ بنے گا سب چیزیں میں ناشتے کے دسترخوان پر سجا دوں گا, لیکن اے میرے بھائی عمر, میرے گھر پر گوشت نہیں ہے, میرے گھر پر کوئی کباب نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا, اے میرے بھائی صدیق, میں کباب ضرور کھاؤں گا, میں کباب ضرور کھاؤں گا. سیدنا صدیق اکبر نے بار بار کہا, اے میرے بھائی عمر, میرے گھر پر کوئی کباب نہیں بنا ہے. سیدنا فاروق اعظم نے کہا, اے میرے بھائی صدیق, آپ کو صداقت کا لقب کسی اور نے نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے, آپ جھوٹ نہیں بول سکتے. سیدنا صدیق اکبر نے کہا, ہاں بھائی, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, ہمارے گھر میں کوئی کباب نہیں بنا ہے. اب اس الفاظ کو, اس تھوڑے سے واقعات پر آپ اپنی نگاہوں کو جمع کر رکھیے گا, اور آگے میں اس واقعات کے آگے کے پلے کو میں پلٹاتا ہوں. حضرات گرامی, اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد خلافت اعلی منہاج النبوہ کی کرسی پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جلوہ گر تھے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ خلافت اعلی منہاج النبوہ کی کرسی پر جلوہ گر ہوئے. اب جو بھی سیدنا فاروق اعظم
خلافت اعلیٰ منہاج النبوہ کی کرسی پر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے وصال کے بعد ان کے پاس ان کی بیوی موجود تھی، ان کا انتقال ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر کی بیوی سے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے نکاح فرما لیا۔ اب نکاح فرمانے کے بعد جو پہلی رات آتی ہے، پہلی رات میں ہم اور آپ جو کرتے ہیں یہ جو ہے اسلامی طریقے سے جواز کا طریقہ ہے۔ پہلی رات میں رشتے محبت کو ہم آگے بڑھاتے ہیں، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات کو دیکھیے، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جب پہلی رات آتی ہے تو وہ رشتے محبت کے جو طریقے ہوتے ہیں ان کو آگے نہیں بڑھاتے، بلکہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سیدنا صدیق اکبر کی جو بیوی تھی ان سے انہوں نے شادی کیا تھا، تو انہوں نے کہا یہ میری بیوی، اب یہ بتائیے کہ صدیق اکبر میں وہ کون سی ادا تھی جو فاروق اعظم میں نہیں ہے؟ اے میرے بیوی، یہ مجھے یہ بتائیے کہ صدیق اکبر میں وہ کون سا اخلاق اور کردار تھا جو مجھ میں نہیں ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی بیوی اب کن کی بیوی ہو جاتی ہے؟ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی ہو جاتی ہے۔ شوہر کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر کی بیوی اپنے آنکھوں پر آنسو لاتی ہے اور کہتی ہے اے فاروق اعظم، تم میرے شوہر صدیق اکبر کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاؤں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ رات کے 2 حصے کرتے تھے۔ رات کے کتنے؟ 2 حصے کرتے تھے۔ ایک حصے میں سوتے تھے اور دوسرے حصے میں رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کرتے تھے، روتے تھے، سجدہ ریز ہوتے تھے۔ کون صدیق اکبر رو رہے ہیں؟ کون صدیق اکبر گر گرا رہے ہیں؟ کون صدیق اکبر آنسو بہا رہے ہیں؟ وہ صدیق اکبر آنسو بہا رہے ہیں جن کے بارے میں دنیا میں ہی اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اے صدیق اکبر تم جنتی ہو، اے فاروق اعظم تم جنتی ہو، یہ علی المرتضیٰ تم جنتی ہو۔ ایسے 10 ایسے صحابی رسول ہیں جن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے دنیا میں ہی جنت میں جانے کا حکم فرما دیا تھا، اے صدیق تم جنتی ہو۔ وہ صدیق اکبر رو رہے ہیں، رات کے 2 حصے کر رہے ہیں، ایک حصے میں رب کی عبادت و ریاضت کر رہے ہیں اور ایک حصے میں سو رہے ہیں۔ اور جو جنتی ہے، جنتی ہونے کے باوجود بھی سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ مجھے اس چیز سے ڈر ہے کہ میں جب انتقال کر جاؤں، انتقال کے بعد میں جنت میں جاؤں یا جہنم میں جاؤں۔ اللہ اکبر۔ وہ صدیق اکبر اس خشیت سے، اس ڈر سے رب کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں رو رہے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر کی بیوی کہتی ہے میرے شوہر سیدنا صدیق اکبر اتنا روتے تھے، اتنا گراتے تھے کہ جب فجر کی اذان ہوتی تھی تب جو ہے ان کا رونا بند ہوتا تھا، اور ان کے رونے کی وجہ سے، ان کے گرانے کی وجہ سے ان کا دل اتنا جل جاتا تھا کہ جلنے کی وجہ سے بھونتے ہوئے گوشت کی خوشبو آیا کرتی تھی، کباب کی خوشبو آیا کرتی تھی، اس طریقے سے روتے تھے۔ یہ بات سننا ہی تھا کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے ہوش ہو کر گر جاتے ہیں۔ جب ان کو ہوش آتا ہے تو فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے جو اس دن سیدنا صدیق اکبر سے کہا تھا اے میرے بھائی ناشتے میں جو کچھ ہوگا وہ ہوگا لیکن میں کباب ضرور کھاؤں گا، اور صدیق اکبر نے کہا تھا میرے گھر میں کوئی کباب نہیں بنا ہے تو وہ گھر میں بھنے ہوئے گوشت یا کباب کی خوشبو نہیں آ رہی تھی بلکہ صدیق اکبر کے جلتے ہوئے دل کی خوشبو آ رہی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یہ ہے خشیت الہی، یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رونے کا خوف۔ اس طریقے سے اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہمارے خلفاء، ہمارے صالحین، صحابہ
اولیاء بزرگان دین کے اندر موجود تھا کہ اس ڈر کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے اتنا روتے تھے کہ رونے کی وجہ سے اس دل سے جو ہے جلتے ہوئے گوشت کی خوشبو آتی ہے۔ لیکن آج ہم اور آپ اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گریبان میں جھانکیے اور صحابہ کرام کی تاریخ کو پڑھیے، اولیاء اعظام کی تاریخ سے پڑھیے، تو پتا چلے گا کہ ہم اور آپ جو جی رہے ہیں صرف دنیا کے لیے جی رہے ہیں۔ صرف کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، مال و دولت کے لیے، اپنی عزت کے لیے، شہرت کے لیے، بڑائی کے لیے، کوئی ہمیں بڑا کہے، کوئی ہمیں بڑا آدمی سمجھے، اس وجہ سے ہم اور آپ اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ آج ہم نمازوں سے کوسوں دور ہو چکے ہیں، آج ہمارے اندر خوف الہی نہیں ہے، آج ہم ماں باپ کی عزت نہیں کر رہے ہیں، ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، آج ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت نہیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے ہم کوسوں دور ہو چکے ہیں اور صرف ہمارے اس دل میں دنیا بسی ہوئی ہے۔ تو حضرات محترم، جب ہم اور آپ اس دل میں دنیا کو بسا کر رکھیں گے تو پھر ہمیں نماز پڑھنے کی ہمارے اندر عادت کہاں سے آئے گی؟ جھوٹ بولنے جو ہم بولتے ہیں اس کی چھوڑنے کی عادت کیسے ہمارے اندر آئے گی؟ جو ہمارے اندر طمع اور لالچ ہے دنیا کی، یہ ہمارے دل سے کیسے ختم ہوگی؟ جب ہم اور آپ اس دل میں دنیا کو نکال دیں گے اور اس دل میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر رکھیں گے تو پھر ہم خود بخود نمازوں کی پابندی کرنے لگ جائیں گے، ہم خود بخود جتنے احکام شرائع و فرائض ہیں تمام چیزوں پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ حضرات محترم، صرف جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھنے سے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ کے آپ مستحق نہیں ہوں گے۔ اس کے مستحق ہونے کے لیے، جنت کے مستحق ہونے کے لیے ہمیں سب سے پہلے متقی بننا پڑے گا، اور متقی انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ متقی انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اپنے چہروں پر سنت مصطفیٰ کو ضرور سجائیں گے۔ متقی انسان کی پہچان یہی ہے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، دغا بازی، دھوکہ بازی، ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے نظر آئیں گے، تب وہ انسان متقی ہوگا۔ اور اسی متقی انسان کے لیے جو جنت سجائی گئی ہے، اور اس جنت کی اونچائی کے بارے میں، اس جنت کی کشادگی کے بارے میں اللہ نے فرمایا زمین اور آسمان کے برابر، یعنی جتنے بھی دنیا میں زمین اور آسمان ہے پورے کو ایک لائن میں رکھ دیجئے، پھر جو ہے جنت کی اونچائی کو آپ ناپیے تو آپ جو ہے خود بخود جنت میں جانے کے اس طریقے سے جو ہے آپ کے دل میں طمع اور لالچ ہو جائے گی، پھر آپ جو ہے دنیا کی محبت کو چھوڑ کر اپنے اس دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو بسائیں گے، پھر آپ جو ہے صوم و صلات کے پابند ہو جائیں گے۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو حق بولنے، حق سننے اور حق پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو خصوصاً نمازوں کی پابندی کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما، ہم تمام لوگوں کو جھوٹ، غیبت، زنا، حسد، ان تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔